جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک راستے سے گزرے، ایک ندی بہ رہی تھی کھالا، ہاتھ یوں بھرے، پانی بڑا میٹھا ٹھنڈا، بستی کی طرف یوں رک کر کے دیکھا، درخت بڑے ہرے بھرے، فصلیں بڑی 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 سٹوں میں گندم اس وقت دانے موجود تھے، پھل درختوں پہ لگے ہوئے، ہر بندہ ہنستا نظر آ رہا تھا، ہر کپڑا چہرہ اجلا نظر آ رہا تھا۔ خدا کا پیغمبر آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مولا کتنے مقدروں والے لوگ ہیں، ہر لحاظ سے بہتری کامیاب ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا اس راستے سے دوبارہ گزر ہوا، پانی بھی ندی کا خشک پڑا تھا، درختوں پر خزاں کا موسم تھا، لوگوں کے چہروں پر گندگی کے چبڑ پڑے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو کھانے کے در پر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یا اللہ راستہ بھول گیا، یا لوگ جہاں سے چھوڑ کے چلے گئے اور آ گئے۔ فرمایا راستہ بھی نہیں بھولا، بستی بھی وہی، لوگ بھی وہی، یا اللہ کچھ عرصے میں اچھا خوشحالی بدحالی میں کیسے بدل گئی۔ فرمایا عیسیٰ جب تو یہاں سے گیا کچھ عرصے کے بعد ایک بدبخت شقی یہاں سے گزرا تھا جس نے کبھی میرے آگے سر نہیں جھکایا، اس ندی کے اندر اس نے ہاتھ ڈال دیا تھا، اس بدبخت بے نمازی کی نحوست پانی میں گئی، پانی کھیتوں میں گیا، پانی گھروں میں گیا، درختوں کو پانی لگا، فصلوں کو پانی لگا، لوگوں نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، اس ایک بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ ڈیرے میں جتنے ملازم بے نمازی، جانور چرانے والے بے نمازی، کھیت میں ہل چلانے والے اکثر بے نمازی۔ حاجی صاحب ہے ہر سال حج کر کے آتا ہے، اپنے ملازم کو وائی کے وقت نہیں روکتا، اوے ظالمہ اس ٹیپ ریکارڈ میں قرآن کی تلاوت لگا، گانا لگا، خدا پاک کی قسم چاروں طرف گانے کا طواف کر رہا ہے، بتاؤ تو صحیح وہ فصل پیٹ میں جائے گی، بچہ گانے والا نظر آئے گا یا قرآن پڑھنے والا نظر آئے گا؟ حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے اپنے خطبات میں لکھا، فرمایا نہ اولاد باہر سے حرام ہوتی ہے، نہ اندر سے خراب ہوتی ہے، نہ باہر سے خراب ہوتی ہے، اولاد 80% باپ کی حرام کی کمائی سے خراب ہو جاتی ہے۔ لقمہ اندر چلا گیا، اولاد کا نسل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ 10% ماحول سے متاثر ہوتی ہے، 10% گھر سے متاثر ہوتی ہے، 80% حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہاں سے کھاد لے کے آئے، کتنے کی بوری کتنے میں لے کے آئے؟ رات کو پانی کا وارا، اچھا 2 منٹ ذرا اور لان دے، ایک ایک منٹ پانی کسی کا لے جانا نبی کے حوض کوثر سے محروم کر کے رکھ دے گا۔ فصل کاٹنے والا خیانت کر رہا ہے، فصل کو گندم دانے بنانے والا خیانت کر رہا ہے، بوری میں ڈالنے والا خیانت کر رہا ہے، ٹرالی والا معاذ اللہ سب کی بات نہیں کرتا، لالچ ہے، لالچ بھی تو ایک خیانت ہی ہے، ہرس بڑی ہوئی، میں لے لاں میں لے لاں، لینے والے جس کا اس کا کچھ ہی نہ رہے، منڈی کے اندر 2 نمبری سب کی بات نہیں کرتا، خریدنے والے 2 نمبری، پھر گھروں میں چلی گئی، چکیوں میں چلی گئی، جن جن ہاتھوں میں لگی بے نمازی بڑھتے گئے، جن جن ہاتھوں میں گئی بے نمازی بڑھتے گئے، آٹا نکل کے ڈبوں میں آیا ڈالنے والی بے نمازی، وہاں سے تسلی کے اندر نکالنے والی بے نمازی، پانی ڈال کر آٹے کو مٹھیاں بھرنے والی بے نمازی، پیڑے بنانے والی بے نمازی، روٹی پکانے والی بے نمازی، چگیر میں رکھ کر دسترخوان پہ لانے والی بے نمازی، 4 چفیرے اس بے نمازی کے ارد گرد بیٹھ کے کھانے والے کھانے والیاں بے نمازی، لقمے توڑ کر بغیر بسم اللہ کے منہ میں اتارنے والے بے نمازی، پورا گلاس ایک گھونٹ کے اندر پینے والے بے نمازی، اور قرآن سر پر رکھ کر بتاؤ خضر والو اتنے بے نمازیوں کے ہاتھوں سے جو گندم کا دانہ آیا یہ پک کر کھانے والے کے پیٹ میں گیا، وہ کھانے والا اللہ کا نافرمان بنے گا یا اللہ کا فرما بردار بنے گا؟ حضرت
بھیل شریف حضرت بھیلوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے. سنو بات, بڑی پیاری بات کر کے جا رہا ہوں. حضرت بھیلوی کی خانقاہ میں فجر کی نماز کے بعد نماز کھڑی ہو گئی. حضرت نماز پڑھا رہے ہیں, 3 بوریاں گندم کی آئی, عشر کی آئی, مریدوں نے اٹھائی, برچی خانے میں لے گئے, 1 رکعت نکل گئی. سلام پھیرا, بھیلوی رحمت اللہ علیہ نے نمازیوں کی طرف مڑ کے دیکھا, 3 موتی کی دین کھڑے ہو گئے, 3 کی رکعت چلی گئی. آپ نے جب انہوں نے سلام پھیرا دعا نہ فرمائی, فرمایا او سنگیو بیلیو, تہجد میں تو ساتھ کھڑے قرآن پڑھ پڑھ کے رو رہے تھے, اقامت میں تو پاس کھڑے تھے, رکعت کیوں نکل گئی؟ ایک 3 میں سے آگے بڑھا کہ لگا حضرت جی مدرسے کی گندم آئی تھی, طالب علم تھے, نبی کے مہمانوں کی گندم آئی تھی, اٹھا کر باورچی خانے میں رکھنے میں 1 رکعت نکل گئی. فرمایا اللہ کی قسم دعا بعد میں کراؤں گا, وہ گندم کی بوریاں اسی طرح کندھے پہ اٹھاؤ, مدرسے کے گیٹ کے باہر سے لے جاؤ اور سامنے کچرے کے ڈھیر پر ڈالاؤ, پھینکاؤ. حضرت جی حلال روزی ہے, اللہ کا رزق ہے, یہ تو رزق کی نہ قدری ہو جائے گی. فرمایا گندم اپنی جگہ, رزق اپنی جگہ, جہاں میری سوچ ہے تمہاری سوچ کوئی نہیں. اللہ والے پہ پاک گندم کیوں پھکوا رہا ہے؟ فرمایا یہ پاک گندم, لیکن جن کے ہاتھوں میں لگ کے آئی وہ پاک کوئی نہیں. کہ اللہ والے وہ کیسے؟ فرمایا کندھے پر یہ گندم کی بوری آ گئی, اٹھانے والوں کی 1 رکعت نکل گئی. جب روٹی پک کے پیٹ میں جائے گی, کھانے والوں کی پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو جائیں گی. اللہ اکبر, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. دیکھ لو گھروں کے اندر حال, دیسی گھی کی روٹی کھا کر بھی نماز کا فجر کا سجدہ نہیں ملتا. رات کو 3 پاؤ دودھ باداموں والا پی کر, دودھ سوڈا گرمیوں میں پی کے نماز کا سجدہ نہیں ملتا. کیسے ملے گا؟ پینے والا بھی بے نمازی, بیوی ساتھ لیٹی ہے, پلانے والی بے نمازی, بچوں کو میرے عزیزو ہوم ورک نہ کرے, چپیڑے مار کے 12 بجے تک جگاتی ہے. کاش میری ماں جو بچوں کو ہوم ورک کے لیے 12 بجے تک جگاتی تھی, خواہ قرآن کی سورہ واقعہ کے لیے اور سورہ ملک کے لیے رات کو بستر پہ لے کے بیٹھ جاتی. ماں بھی سورہ ملک کی تلاوت کرتی, اولاد بھی سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتی. نتیجہ کیا نکلتا؟ پڑھنے پڑھانے والے خدا پاک کی قسم ہے رات کو سوتے, کمبل بعد میں وجود پر آتا, خدا کی رحمت پہلے برسنے لگ جاتی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. کردار پیش کرو. صحابہ کردار دے کے گئے, مال کوئی نہیں تھا, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں تھی, کردار ایسا تھا پوری دنیا کا کفر کامتا تھا, مال پاس نہیں تھا. اس حالت میں مکے سے مدینے پاک کے اندر آئے, صحابی گلی میں کھڑا رو رہا ہے, مہاجر رو رہے ہیں. انصار پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ کہ آج مزدوری کے لیے میں بڑا در در پھرتا رہا, میری دہاڑی نہیں لگی, گھر میں بچے ہیں. صحابی گھر گیا, جو اس کی دہاڑی لگی تھی آدھی دہاڑی اٹھا کر مہاجر کی جھولی میں ڈال دی اور کہا اگر تو بھوکا رہ جائے میں کھا کے سوؤں گا. کملی والا ناراض ہو جائے گا, جہاں 2 کھایا کرتا تھا آج 1 میں کھاؤں گا, 1 میرا بھائی کھائے گا, تو بھی کھا کے سوئے گا, میں بھی کھا کے سوؤں گا. کیا پتا مسلمان بھائی کو کھلانے سے عرش والے رب کا میرے پر سلام آ جائے گا, دنیا بھی میری بن جائے گی, آخرت کے اندر کامیاب ہو کے جاؤں گا. آج گھروں کے اندر حالت یہ ہے, صحابہ کا نام تو موجود ہے, صحابہ کا کردار موجود کوئی نہیں. باپ مرا, خضر والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, باپ مرا جو پورے بچے بچیوں کو ایک ویڑا دے کے گیا تھا, باپ کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد اس ویڑے میں دیواریں کیوں کھڑی ہو گئی؟ یہ تو صحابہ کا کردار نہیں ہے, یہ تو صحابہ کی زندگی نہیں ہے. لٹے پیٹے آئے تھے, پیٹ پہ پتھر باندھ کے آئے تھے, جن کے پاس آئے انہوں نے گھروں کو خالی کر دیا, انہوں نے دکانوں کو خالی کر دیا, پھر یک زبان یک جان ایک جماعت بن کے کھڑے ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ 1400 سال کے بعد اس جماعت کی زندگی کو پڑھ کر کہنے والے مجبور ہو گئے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. کردار آج پوری دنیا مانگ رہی ہے, پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کردار مانگ رہا ہے, کہہ رہا تم 2 نمبر لوگ نہیں تھے. اللہ اکبر. تمہارے پاس میں عزیزو اگر حق تو آ جایا کرتا تو حق والوں کو حق دے دیا کرتے, دبایا نہیں کرتے تھے.
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو امیر معاویہ کو؟ خال المسلمین، ماما ہے سب کا، روحانی ماما۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں کون ہیں؟ بولو بولو، مائیں ہیں ہماری، اور نبی کی بیویوں کے بھائی ہمارے کون لگے؟ روحان، ایک رشتہ ہے روحانیت کا۔ ملک شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت، سبحان اللہ۔ روم بارڈر کے پاس روم کی فوجیں، آئے دن لڑائی نوک جھوک، آپس کے اندر معاہدہ طے پا گیا، سننے کی بات، آپس کے اندر معاہدہ طے پا گیا کہ اتنا عرصہ تک جنگ نہیں لڑیں گے، 6 مہینے یا 4 مہینے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلامی لشکر کو بلایا کہ 6 مہینے تک جنگ بندی نہیں ہوگی، 6 مہینے کے بعد پہلا دن آئے گا، الرٹ ہو کر اسلحے سے لیس ہو کر تیاری کرو، بارڈر پہ کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی پہلا دن آئے گا کفر پر چڑھائی کر دو۔ وعدہ خلافی تو نہیں ہے، 6 مہینے تک جنگ بندی تھی، 7ویں مہینے تو کرنے اعلان جنگ تھا نا، کفر اسلام کی جنگ تھی، آؤ مسلمان ہو جاؤ، اسلامی ریاست بناؤ، ہمارا تمہارے سے مال کا جھگڑا ہی کوئی نہیں، کلمہ پڑھو، نبی کے امتی بنو۔ دھرتی اللہ نے کافروں کے لیے بنائی نہیں، اللہ کے وعدے ہیں پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور خدا کی قسم یہ تلوار اور بم کی طاقت سے نہیں ہوگا، صحابہ کا کردار لے کے آؤ، پوری دنیا کو اللہ فتح کر کے دکھا دے گا۔ صحابہ نے چڑھائی کر دی، اب کفر جو تھا وہ لاپرواہ تھا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بنتا جا رہا ہے، روم کے سرزمین پر قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ سکر کے اندر ایک نبی کا صحابی سو رہا ہے، عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی سو رہا ہے عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی اس کا مجھے نام نہیں آتا، وہاں کے شیخ الحدیث، 7 ہی صحابہ کے قبرستان کے ساتھ ان کا مدرسہ ہے۔ کہنے لگے مولانا میں نے پوری تحقیق کی، کتاب تیار کی، پورے پاکستان کے اندر مجھے 450 صحابہ کی قبریں نظر آئی ہیں، نام بتا سکتا ہوں، خاندان بتا سکتا ہوں۔ کہنے لگے یہ 3 صحابہ ان کے بارے میں پتہ لگا، عبداللہ جوہنی کی مجھے تاریخ پتہ نہ لگی، کیوں یہ یہاں آیا؟ کہ مولانا روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا کرتا، ایک دن میں سو رہا تھا، خواب میں عبداللہ جوہنی آ گئے، پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا، نفاست کی سلائی والا کرتا، لگتا تھا پاکستان کا درزی نہیں، مولانا اس کرتے کی سلائی کو دیکھ کر میں کپڑا لے کے پورے پاکستان میں پھرا، جیسا وہ کرتا تھا درزی نہ بنا سکا۔ صحابی نے یوں پیٹ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہ عبداللہ جوہنی۔ کہ کب آئے؟ کہ جب حضور نے اعلان فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، لے جا میرا پیغام۔ کہ نہ بچوں کو دیکھا نہ خاندان کو دیکھا، کہ پیٹ پہ ہاتھ کیوں رکھ رکھا ہے؟ کب پردیسی تھے، صحراؤں میں پھر رہے تھے، روٹی کھلانے والا کوئی نہیں تھا، اور لوگوں بھوک کی وجہ سے ہماری جان نکل گئی، اللہ اکبر، میری موت کا ذریعہ بھوک بنی، بغیر روٹی بغیر پانی کے مر گیا، لیکن اسلام کا پرچم بلند کرنا ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ کہ مولانا آپ جمعرات کے دن یہاں ٹھہر کے دیکھو، خدا پاک کی قسم پوری بستی والے کے گھروں گلیوں کی لائٹیں بند ہوتی ہیں، اب ان 3 صحابہ کی قبروں پر آسمان سے جو نور برستا ہے ہم گاؤں والے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی کے ساتھ پڑھے عمر بن ابسہ، امیر معاویہ روم میں اسلامی لشکر لے کر فتح کرتے جا رہے ہیں، پیچھے سے آواز ہے امیر معاویہ، آپ نے مڑ کے دیکھا عمر بن ابسہ، کیا ہوا؟ کہ اپنی لشکر واپس لا اور جو علاقہ قبضے میں آیا ان کے حوالے کر دے۔ کیا تو نے فرمان مصطفیٰ علیہ السلام نہیں سنا؟ فرمایا پہلے دشمن کو للکارو پھر اس پہ حملہ کرو۔ عمر تو نبی کا اے امیر معاویہ، یہاں نبی کی سنت رہ گئی، قبضے کے اندر جو علاقہ آ گیا ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، محمد علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ جب وہاں کے لوگوں نے سنا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آ جاؤ، اب غلامی کا طوق ڈال کر رسی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ جن کا غلام اتنا اعلیٰ کردار میں، ان کا آقا کردار میں کتنا اعلیٰ ہوگا۔ کون سا
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خدا پاک کی قسم ہے جن کے جانوروں کے پیروں کی جو زمین پہ لگا کرتے تھے آواز آیا کرتی تھی، اللہ نے ان کی قسم بھی قرآن میں اٹھائی ہے۔ کون؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کا امام الحدیث تھا۔ آپ سے کس نے پوچھا امیر معاویہ کا شان اعلیٰ یا عبداللہ بن مبارک کا؟ فرمایا امیر عبداللہ بن مبارک جیسے ہزاروں آدمی آ جائیں، امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہو اور وہ سواری تیز رفتار چل رہی ہو، گرد پیروں سے اڑ کے اس کے ناک میں آ رہی ہو، لاکھ عبداللہ بن مبارک پیدا ہو جائے، اس سواری کی ناک کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔